ہارون فاروقی صاحب, ٹو یو سر, آپ کیسا دیکھتے ہیں, یور انیشیل ریئیکشن ٹو دا بجٹ پلیز. نتھنگ نیو جیسے آپ نے فرمایا جی, میں تو پچھلے کو تقریباً 50واں اپنی عمر کے حساب سے 50واں بجٹ میں نے, بجٹ کیا, بجٹ سپیچ ہوتی ہے آپ کی جی, بجٹ وہی سیم سپیچ, میں اس کو کٹ اینڈ پیسٹ تو نہیں کہوں گا, لیکن وہ فگرز کا ادھر کا ادھر کا اور ساری باتیں جو ہیں, اور یہ اس کا جو پنچ ہے اور جس کا جو اندرونی اس کا جب ہم کریں گے تجزیہ کریں گے تو اس میں تقریباً ایک ہفتے تک ہم یہی کتابیں اور انگریزی اور کوما فل سٹاپ کالن پڑھتے رہیں گے اور اس کا مطلب نکالیں گے کہ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے. تو جیسے آپ نے بھی پرومو میں بتایا کہ جی یہ بڑی عجیب سی بات ہے, یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن یہی کرتی ہے, بجٹ سپیچ اسی طرح ہوتی ہے اور وہ ہم سنتے ہیں, اس کے بعد سوچنے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اس آج کی بجٹ سپیچ میں میں مبارک دوں گا اپنے بھائی اپنا چیئرمین آباد کو کہ چلیے دیر آئے درست آئے, کچھ تھوڑا بہت ہوا, لیکن بات وہی ہے شمشی بھائی کہ جب تک ہم پڑھ نہیں لیں گے, دیکھ نہیں لیں گے, اس وقت تک تسلی نہیں ہوگی. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت زور دیا جا رہا ہے پچھلے 2 سال سے کہ جی ہم ایف بی آر ریفارمز, ایف بی آر میں اسٹرکچر ریفارمز ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ایک فلاں کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک جو بڑی بات سب سے انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کا ایٹ سورس یعنی ایف بی آر کا اس میں کوئی کام نہیں. جس طرح آپ نے بینک ڈپازٹس کی بات کی ہے کہ اب وہاں سے بھی انہوں نے جس آپ کے پروفٹ پہ 15% آپ کا فل اینڈ فائنل ہوا کرتا تھا آپ کے انٹرسٹ ریٹ پہ کہ وہ ٹھیک ہے آپ کا ہو گیا, اس کو انہوں نے بڑھا کے 20% کر دیا. یعنی اس میں ایف بی آر کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے. ایف بی آر میں جو ریفارمز ہوں گے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس آپ نے موجودہ جہاں سے آپ کو نکل رہا ہے تیل نکل رہا ہے اسی میں سے آپ اپنی بوتل بھر لیں, جس کا نکل رہا تیل اس کو ملے یا نہ ملے آپ اپنی بوتل بھر لیں. تو یہ دلچسپ مثال کے طور پہ جی بالکل مجھے ہمیں کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ریفارمز یا ایف بی آر کے کام میں یا ایف بی آر کی گورننس میں آپ جو قوانین کرتے ہیں, جو آپ زور زبردستی کرتے ہیں, جو پیونیٹیو میئرز آپ لیتے ہیں, بیکاز ایف بی آر کا کام ہے فسکل میئرز کیا لینا. تو دس از ناٹ اے فسکل میئر کہ میری آپ جیب میں سے آپ کاٹنا شروع کر دیں, میری ایٹ سورس پہ میری روٹی جو مجھے مل رہی ہے اس میں سے آپ نکال لیں, دو اپنے کھینچ لیں. یہ کوئی فسکل میئر نہیں ہے. اس کو میں بالکل کسی طور پہ اس کا کریڈٹ ایف بی آر کو دینے کو تیار نہیں ہوں. یہ تو عجیب سی بات ہے نا. اب دوسری بات طرف ہے, مجھے ایک اور بات پہ اعتراض ہے کہ آپ جس طرح مونا بیٹھی ہیں, آپ کے اوپر تو انہوں نے کیا 2.5% کا ریلیف کر دیا آپ کو آپ کی سیلری کے اوپر. اور یہ جو سرکاری مشینری ہے, سرکاری ملازمین جو ہیں ان کے اوپر یہ حکومت ہمیشہ ہی مہربان رہتی ہے. ہر سال کبھی 20%, کبھی 15%, 30%. اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ پاورٹی ہے آپ کی سرکاری مشینری میں, تو بھائی گریڈ 18 کا آفسر جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر اس کا لائف سٹائل ہے. آپ نے اگر یہ سمجھنا ہے کہ ہاں سرکاری مشینری میں سرکاری ملازمین کی آپ نے سیلریز کو بڑھانا ہے, ان کو انفلیشن کی وجہ سے آپ نے ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے, تو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 17-18 تک رکھیں بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیونکہ اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ سرکاری مشینری جو ہے وہ تنخواہ پہ تھوڑی چلتی ہے بھائی. اینی وے میں اپنا پوائنٹ یہ ریز کرنا چاہیے. جی تو سر ایکچوئل بات یہ ہے کہ وہ چلنی تو اصولی طور پہ اسی پہ چاہیے کہ مطلب آپ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا کیا اشارہ ہے. مونا those realities which are known to میرے 5 سال کے آپ درست فرما رہے ہیں سر. یہ تو ہم ساروں کو بیٹھے ہوئے سسٹم میں ہم روزمرہ کی زندگی میں اس کو فیس کرتے ہیں, لیکن اس کو ہم نے کرٹیل کرنا ہے. مونا میڈم بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے, ان میئر سے ایک احساس محرومی جو ہے نا وہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. وہ ایک سینس آف بہت